السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس درس میں۔ یہ جو ہماری سیریز چل رہی تھی الحمدللہ اللہ کے شکر و احسان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الحمدللہ یہ آج کی اس سیریز کی آج کی 15ویں کڑی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ مدنی دور پڑھ رہے ہیں اور مدنی دور کو ہم سن رہے ہیں، اور آخری درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے کل کے درس میں یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات نازل کیے۔ ان میں سے ایک حکم جنگ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اب آپ جنگ کر سکتے ہو۔ اب مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، مسلمان ایک ملت بن چکے ہیں، مسلمان معاشرتی طور پر ہر اعتبار سے اب مضبوط ہو چکے ہیں، اور اب وقت ہے جنگ کا اور دشمنوں کو یہ بتانے کا کہ ہم مضبوط ہیں، کمزور نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور جنگ کے بہت ساری باتیں پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے کہ مدینہ میں آنے کے بعد بھی یہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے نہیں دیا۔ عبداللہ بن ابی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ رئیس المنافقین تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اور کیوں منافق یہ بنا اس کا بھی ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ اس کو مدینے کا تاج ملنے والا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاج اس سے چھین لیا ہے۔ اس نے بظاہراً اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لہذا اب مکہ والوں نے یہ سوچا چونکہ عبداللہ بن ابی وہاں پر ہے تو اس کو کیوں نہ استعمال کیا جائے۔ لہذا مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی کے لیے خط لکھا، اور خط میں اسے دھمکی دی کہ تو نے اللہ کے نبی یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دی ہے، اب تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ کے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پریشان کر جیسے ہم کیا کرتے تھے۔ تو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے ان کے خلاف جنگ کر۔ عبداللہ بن ابی کو اکسانے لگے، بھڑکانے لگے، ڈرانے لگے کہ تو بھی اللہ کے نبی کے خلاف جنگ کر، محمد کے خلاف جنگ کر صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہم تیرے خلاف جنگ کریں گے، ہم تجھ سے لڑیں گے، تیرے بیوی بچوں کو ہم تمہارے بہت سارے آدمیوں کو قتل کریں گے، تمہارے بیوی بچوں کو ہم قید اور غلام بنا لیں گے۔ اس طرح کی دھمکی بھرے خط مکہ والوں نے، مشرکین نے عبداللہ بن ابی کو لکھے۔ اب یہ بھی ڈر گیا، اور اس نے اللہ کے نبی چونکہ اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی تعداد میں صحابہ کرام تھے، لہذا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کوششیں کی۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ کیا تم مشرکین کی دھمکیوں سے ڈر گئے ہو؟ اور مشرکین تو بعد میں تمہارا برا حال کریں گے، اس سے پہلے تم ہمارے پاس ہو، ہمارے ساتھ تم لڑو گے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائی بچوں سے تم لڑو گے۔ لہذا عبداللہ بن ابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ اس کام سے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن ان مشرکین نے صرف اتنا ہی بس نہیں کیا، انہوں نے مسلمانوں کو بھی دھمکایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دھمکانا شروع کیا اور مسلمانوں کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مکہ میں جا کر کے سیف ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیا سمجھ رہے ہو تم؟ لہذا ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ باتیں کہنے لگی کہ ہم وہاں بھی تمہیں سکون کا سانس لینے نہیں دیں گے، تمہیں پریشان کریں گے، تمہیں تکلیفیں دیں گے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے کہی، حتیٰ کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو قتل کرنے کی دھمکی دے چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری، آپ سوئے نہیں پوری رات، اور پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ کوئی مرد جواں ایمان والا میرے گھر کی پہرے داری کرتا،
اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ ہمیں ہتھیار کے جھنکار کی آواز سنائی دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ میں ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہوں اور میں جو ہے پہرا دوں گا۔ اس رات حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، اور جو ہے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 2885۔ اس طرح سے صحابہ اکرام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اب تم لوگ جا سکتے ہو، اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو معاملہ اسی طرح کا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ مشرکین مکہ جو ہے مسلمانوں کو وہاں پر بھی سکون کا سانس لینے نہیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ہر طرح سے جو ہے دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمرہ کے لیے گئے تھے، مکہ سے مدینہ سے یہ جو ہے مکہ عمرہ کے لیے گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو مکہ میں ان کے ایک ساتھی تھے ان سے حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ دیکھو میں آیا تو ہوں، مجھے دوپہر کے وقت جب بالکل سکون ہوگا، اطمینان ہوگا تو مجھے بتا دینا، تو میں آ کر کے جو ہے یہاں پر اطمینان سے طواف کر لوں گا۔ جب یہ بات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہی، اب حضرت سعد بن معاذ آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا تو اس نے آ کر کے آپ کو خبر دی۔ حضرت سعد بن معاذ جب جا رہے تھے مکہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل نے جو ہے لعین نے انہیں دیکھ لیا، اور اس ساتھی سے جو اس کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ جو تھا امیہ، اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے امیہ نے کہا کہ یہ سعد بن معاذ ہے۔ تو اس نے کہا ابو جہل نے کہ تم یہاں آئے ہو اور اطمینان سے طواف کر رہے ہو، جبکہ تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ان کو پناہ دی ہے اور تم یہاں پر آ کر کے اطمینان سے طواف کر رہے ہو، ہرگز میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت سعد بن معاذ بھی نڈر تھے بھائی، اور سردار تھے، کمانڈر تھے اپنی قوم کے، لہذا حضرت سعد بن معاذ نے اس کو ابو جہل کو دھمکی دی، کہا کہ زیادہ نہ کہو ورنہ تمہارا جو قافلہ آتا جاتا ہے نا شام کی طرف، وہ راستہ میں بند کر دوں گا، تمہارے ایک بھی قافلے کو وہاں سے گزرنے نہیں دوں گا۔ اور امیہ سے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری ہلاکت کی خبر دے دی ہے، یاد رکھنا، لہذا وہ امیہ بدر میں قتل کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو کنٹینیو پریشان کر رہے تھے، کنٹینیو دھمکا رہے تھے، اور کنٹینیو جو ہے ہر طرح سے جو ہے دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3632۔ اب وقت آیا غزوات کا۔ اب مسلمان یہ بتانا چاہتے تھے مشرکین مکہ کو کہ یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، بار بار ڈرا رہے ہیں، اور جو ہے کس طرح سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو اب یہ بتانا تھا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بھی مضبوط ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم تمہارے چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں، ہم تمہارے مد مقابل آ سکتے ہیں، تمہیں شکست دے سکتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے اب یہاں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور مسلمان جو ہے سریوں میں، جنگوں میں حصہ لیتے ہیں۔ دیکھیے ابھی دو نام آپ کے سامنے بار بار آئیں گے، سب سے پہلے آپ ان کو سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے سریہ، ایک ہوتا ہے غزوہ۔ سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، کسی صحابی کو کمانڈر بنا دیا، ان کے ساتھ ایک فوج، ایک لشکر روانہ کر دیا کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر کے، اس کو کہتے ہیں سریہ، اور جس میں خود بذات خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے 23 سالہ دور نبوت میں، یعنی مدینہ کے جو 13 سال، ابتدا میں تو نہیں تھا، مدینہ کے جو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 سے زائد جنگیں لڑی، جس میں سریہ اور غزوے دونوں طرح کی جنگیں تھیں۔ اور اس میں ابتدائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی کام جو کیا نا، وہ یہ کہ قریش کے جو قافلے آتے جاتے تھے نا، مکہ سے شام کی طرف، ملک شام کی طرف جا رہے ہیں یا کسی اور علاقے کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا راستہ روکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے شروع کیا، تاکہ مکہ والوں کو یہ پیغام جائے کہ اب مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، ایک قوم، ایک مضبوط جو ہے حکومت بن چکا ہے مدینہ۔ لہذا ان لوگوں نے جو ہے سریوں کو روکنا شروع کیا، ان لوگوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سریے بھیجنا شروع کیے اور قافلوں کو روکنے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلا سریہ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ سیف البحر جس کو کہتے ہیں، جس کو اہل علم نے کہا ہے، اور یہ سن 1 ہجری رمضان میں پیش آیا۔ ہوا یہ کہ مکہ سے ایک قافلہ جو جا رہا تھا، ایک قافلہ مکہ سے جا رہا تھا، تجارتی قافلہ،
جس میں 300 آدمی تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، حضرت حمزہ کو کمانڈر بنا کر کے ان کی کمان میں 30 صحابہ کرام کو، 30 مہاجر صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ اب یہ لوگ گئے اور ایک ساحلی سمندر کے قریب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ جنگ ہونے ہی والی تھی کہ دونوں کا ایک شخص حلیف تھا جو قبیلہ جوہینہ کا تھا، مجدی بن عمرو، اس نے اس سریے کو روک لیا۔ اس نے جو ہے دونوں کے درمیان تھوڑا سا دوڑ بھاگ کی اور دونوں کے درمیان میں جو ہے جنگ ہونے نہیں دی اس شخص نے، لہذا حضرت حمزہ اپنے لوگوں کو لے کر کے لوٹ گئے، ابو جہل وہ خود بھی لوٹ گیا۔ امام ابن ہشام نے اس کو سیرہ نبویہ جو ہے جلد 2 صفحہ 281 پر ذکر کیا ہے۔ دوسرا سریہ، سریہ رابغ، یہ تھوڑا میں چھوٹے سریے ہیں، یہ 1-2-3 گنا کر کے انشاءاللہ پھر ہم لوگ بدر کی طرف بڑھیں گے۔ اسی طرح دوسرا سریہ پیش آیا، سریہ رابغ، یہ شوال سن 1 ہجری میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جو ہے حارث کو اس لشکر کا امیر بنایا اور ان کے ساتھ جو ہے 60 مہاجرین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا، جو ابو سفیان کے قافلے کی طرف گئے، اور یہ جو ہے دونوں طرف سے آمنے سامنے ہوا، دونوں طرف سے تیر چلی اور کسی کو کوئی جو ہے نقصان نہیں ہوا، اور یہ دونوں ویسے ہی لوٹ گئے، جنگ کا کوئی سریے کا کوئی انجام نہیں نکلا۔ اس کو بھی جو ہے امام ابن ہشام نے السیرہ نبویہ میں جلد 2 صفحہ 276 پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سریے ہوئے، جیسے سریہ خرار ہے، سریہ ابوا ہے یا ودان ہے، سریہ غزوہ بوات ہے، اسی طرح غزوہ صفوان ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی جنگیں نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں، اسی لیے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سریہ اسی دوران ہوا، سریہ صفوان، یہ سن 2 ہجری میں ہوا، ربیع الاول سن 2 ہجری میں۔ اب 2 ہجری میں ہی جنگ بدر بھی ہوئی ہے، یہ جنگ بدر سے پہلی، اور اس کو جنگ بدر اولا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بدر کے علاقے کے قریب ہی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہوا تھا نا کہ کرز بن جابر الفہری جو مکہ کا رہنے والا تھا، اس نے کچھ لوگوں کو لے کر کے مکہ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور وہاں کے جانوروں اور مویشیوں کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام کو لے کر کے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا اور وہ نکل گیا۔ اس غزوے میں مدینہ کی عمارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو سونپی تھی۔ اسی طرح اسی دوران ایک اور غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ عشیرہ کہتے ہیں، ذوالعشیرہ۔ اس کو آپ یاد رکھیں، اس غزوے کو، کیونکہ یہ وہی غزوہ ہے جو آگے جا کر کے غزوہ بدر کا سبب بنا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ غزوے کا معاملہ کیا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ سے ابو سفیان کے ساتھ ایک تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے، ایک تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں بہت سارا سامان ہے، مشرکین کا بہت سارا اس میں لدا ہوا سامان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نکلے اس لشکر کی تلاش میں، اس جو ہے تجارتی قافلے کی تلاش میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنا چاہا لیکن وہ نکل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دن پہلے وہ لشکر نکل گیا، وہ جو ہے تجارتی قافلہ نکل گیا۔ اس بات کی خبر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس لوٹ گئے۔ یہ امام ابن ہشام نے اس کو بھی جو ہے جلد 2 صفحہ 284 اور 285 پر نقل کیا ہے۔ تو یہ غزوہ ذوالعشیرہ تھا جو غزوہ بدر کا سبب بنا۔ اب یہ جو قافلہ ملک شام گیا ہے نا جمادی الاولیٰ میں، ابو سفیان کی عمارت میں جو یہ قافلہ تجارتی قافلہ جو ملک شام گیا ہے، اب جب یہ واپس لوٹ کر کے آئے گا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنے کے لیے جائیں گے اور جنگ بدر پیش آئے گی۔ انشاءاللہ میں اس کو بعد میں ذکر کروں گا۔ لیکن جنگ بدر اور اس سریے کے درمیان کئی ایک سریے اور جنگیں ہیں، لیکن اس درمیان میں کچھ احکامات بھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی دوران یعنی جنگ بدر ہی سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تبدیلی قبلہ کا، یعنی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا، چینج کر دیا۔ پہلے کون سا تھا؟ بیت المقدس، فلسطین میں جو مسجد اقصی، اس کی طرف مسلمان جو ہے رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی خواہش تھی، آپ دل سے چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا دے، مسلمانوں کا قبلہ بنا دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی ابراہیمی قبلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہی تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے دل سے کہ کعبۃ اللہ جو ہے قبلہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یقیناً ہم آپ کے نظروں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہاں،
اور فرمایا کہ ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، چنانچہ اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں اللہ رب العالمین نے تبدیلی قبلہ کا حکم دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4486، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور ہمارا قبلہ جو ہے کعبۃ اللہ کر دیا گیا، اور اسی رخ کی طرف ہم نے جو ہے اسی کی طرف رخ کر کے ہم نے نماز ادا کی اور ہمارا قبلہ جو ہے تحویل ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح بخاری ہی کی ہے، حدیث نمبر 403، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والے نے آواز لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کل وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا قبلہ کا جو ہے کعبۃ اللہ کو کر دیا اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ تو وہ جماعت جو ہے پلٹ کر کے ڈائریکٹ وہ جماعت نماز ہی کے دوران میں وہ جو ہے بیت المقدس سے ان لوگوں نے رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ لہذا اسی اسنا میں یعنی غزوہ بدر سے پہلے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور حکم نازل ہوا، وہ کیا؟ روزے کا۔ سن 2 ہجری میں ایک اور روزے کا حکم نازل ہوا، اور اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے جو ہے سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیے گئے۔ صحابی رسول، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3943 کہتے ہیں صحابی رسول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، محرم کا روزہ فرض تھا اور وہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے تو محرم کے روزے جو ہے مستحب قرار دے دیے گئے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور حکم اللہ رب العالمین نے نازل کیا جو روزے کا تھا۔ تو یہ احکامات تھے چند جو اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ اب وقت آتا ہے غزوہ بدر کا۔ انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشہور غزوے، دیکھیے بہت سارے غزوے، 80 سے زائد غزوے اور سریے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اور میں اتنا دیکھیے آپ کو اسٹارٹنگ میں نے 2-3 غزوہ سریوں کا ہی ذکر کیا تو آپ بور ہو گئے ہوں گے، آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ مطلب کچھ ہے ہی نہیں ان سریوں میں۔ ویسی بات نہیں ہے، سریے بہت ضروری ہے، لیکن کیا ہے نا وہ غزوات جن کو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے اور کیا کیا حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے جو مشہور غزوات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان غزوات کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آئیے اس کی شروعات ہم لوگ کرتے ہیں غزوہ بدر سے، غزوہ بدر کبریٰ۔ اس غزوے کا سبب کیا تھا؟ غزوہ بدر کا سبب جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ غزوہ ذو العشیرہ میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوا تھا، اب وہ قافلہ جو ہے ملک شام سے واپس مکہ جا رہا تھا، ملک شام سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ اس بات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو سفیان کا پیچھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لیا۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 313 تھی، بعض نے کہا 317 تھی، بعض نے کہا 318 تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں کہ 313 317 300 جو ہے 18 یا پھر کچھ آدمی تھے، اور اسی طرح پورے لشکر میں اتنے لوگوں میں صرف 2 گھوڑے تھے، اور اونٹ بھی 70 تھے، اس میں بھی ہر اونٹ پہ 2 یا 3 آدمی سوار ہوا کرتے تھے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر سوار تھے آپ کے ساتھ اور 2 لوگ تھے، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ۔ حضرت علی اور ابو لبابہ کی جب باری آتی تو وہ لوگ چاہتے کہ اللہ کے نبی ہی کو سوار ہونے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان دونوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے حدیث نمبر 4733، آپ نے فرمایا ما انتما باقوى منی ولا انا باغنى عن الاجر منکما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دونوں نہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی میں اجر سے بے نیاز ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے اجر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی اجر کمانا ہے جیسے تم لوگ کما رہے ہو، اور نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تو میں تو تم سے زیادہ طاقتور، لہذا میں چل سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر سوار ہو رہے تھے۔ بیچ میں ابو لبابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ بھیج دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر جو ہے مرثد بن ابی المرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو رہے تھے۔ ایک اونٹ پر جو ہے باری باری صحابہ کرام سوار ہو رہے تھے۔ لہذا یہ لوگ مدینہ، یہ لوگ چلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے تھے
کس لیے؟ ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے۔ چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ قافلے کو روکنا تھا، تجارتی قافلے کو روکنا تھا، لہذا اس طرح سے تیاری نہیں تھی کہ جیسے جنگ کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ انسان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ جنگ لڑنا ہے تو وہ ذہنی طور پر پریپیئر ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ اپنی تیاریاں بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایسا معاملہ تھا نا کہ یہ لوگ جنگ کے لیے پریپیئر نہیں تھے، یہ لوگ جنگ کے لیے ذہن بنا کر کے نہیں گئے تھے، لہذا بہت کم زرہ، بہت کم سامان، بہت کم اسباب یہ لوگ لے کر کے نکلے تھے، چونکہ ایک قافلے کو روکنا تھا بہت چھوٹے سے، لہذا یہ لوگ نکلے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ابو سفیان کو اندیشہ تھا، جو ابو سفیان شام سے واپس آ رہا تھا اس کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان ہمارا پیچھا کریں گے، اور وہ بہت سخت جاسوس اس نے لگا رکھے تھے۔ ابو سفیان کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جستجو میں اس کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، یہ خبر مکہ والوں کو پہنچا دیتا ہے۔ ابو جہل کو یہ خبر پہنچتی ہے تو ابو جہل ابو سفیان کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ 1300 لوگوں کا لشکر لے کر کے نکلتا ہے، 1300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے نکلتا ہے مکے سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی اس اکڑ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تاکہ لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ سے روکے، اکڑتے ہوئے اور اپنی جنگی قوت کی نمائش کرتے ہوئے یہ لوگ مکہ سے اپنے گھروں سے نکلے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ لوگ دیکھیے 3 لشکر ہو گئے، میں آپ بات سمجھیے، ایک تو مسلمانوں کا لشکر جو نکلا ہے قافلے کو روکنے کے لیے ابو سفیان کے، دوسرا لشکر ابو جہل کا جو 1300 لوگوں کو لے کر کے نکلا ہے مکہ سے، تیسرا قافلہ جو ہے ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بدر کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر قافلے آ کر کے آرام کرتے ہیں، رکتے ہیں، اطمینان جو ہے لیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو تھوڑا سا روکتے ہیں، ان کو آرام دیتے ہیں، یہ وہ جگہ تھی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بدر کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن ابو سفیان بہت ہوشیار تھا، اس شخص نے کیا کیا کہ مجدی بن عمرو، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے لڑائی کو اور جو ہے ابو جہل کی لڑائی کو روکا تھا، مجدی بن عمرو سے اس نے پوچھا ابو سفیان نے، چونکہ وہ اسی طرف سے آ رہا تھا، تو ابو سفیان نے پوچھا کہ تو نے کچھ دیکھا ہے معاملہ مکہ مدینہ والوں کا؟ تو مجدی بن عمرو نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی مجھے چیز محسوس نہیں ہوئی، البتہ میں نے 2 لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنے جھاڑ کے نیچے اپنے جانور کو آرام دے رہے تھے اور وہاں پر وہ پانی وغیرہ پی رہے تھے۔ تو ابو سفیان فوراً دوڑتا ہوا اس درخت کی طرف گیا اور وہاں سے جانوروں کی اونٹنی کی جو مینگنی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کر کے اٹھایا اور اس نے کہا کہ دیکھو اس میں کھجور کی بیج پائی جا رہی ہے، کھجور کی بیج کے ریشے اس میں ہیں، یہ ضرور یثرب کے اونٹ ہے، یہ ضرور مدینہ کے اونٹ ہے۔ وہ سمجھ گیا، دیکھیے اتنے ہوشیار تھے نا عرب کے لوگ کہ مینگنی کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ جو ہے کہاں کا جانور ہے۔ لہذا ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو مدینہ کا جانور ہے۔ اب یہ ہوشیار ہو گیا اور اس نے کیا کیا، وہ بدر کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ دوسرے راستے سے جو ہے اپنے قافلے کو لیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا، ساحلی سمندر کے علاقے سے لیا اپنے قافلے کو، لہذا بدر کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قافلہ نکل گیا، ابو سفیان اپنے قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ اپنے قافلے کو لے کر کے نکل گیا۔ اب یہاں پر 2 لوگ بچ گئے، ایک تو ابو جہل کی فوج جو 1300 آئی تھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے ابو سفیان کے قافلے کو، اور مسلمانوں کا لشکر جو ابو سفیان کا انتظار کر رہا تھا۔ لہذا ابو سفیان نے یہ خبر بھیجائی ابو جہل کو کہ دیکھو ہمارا کام ہو گیا ہے، ہم لوگ بچ گئے ہیں، تم نکل جاؤ وہاں سے۔ لیکن ابو جہل اکڑ گیا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم بدر تک پہنچیں گے، وہاں جا کے 3 دن رکیں گے، آرام کریں گے، جانور ذبح کریں گے اور پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھائیں گے، مسلمانوں کو دکھائیں گے ہماری طاقت۔ اس طرح سے پورے ہر چہر جانب جو ہے ہمارے چرچے ہوں گے۔ بہت لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اخنس بن شریق، اس نے جو بنو زہرہ کا حلیف تھا اور ان کے لشکر کا کمانڈر تھا جس کے تحت 300 لوگ تھے، اس نے کہا ابو جہل سے کہ دیکھو جنگ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے تو ابھی چلو، جنگ مت کرو اور وہاں پر اس طرح کی حرکت مت کرو۔ بہت اس نے روکنے کی کوشش کی، ابو جہل نے اس کو نہیں روکا، ابو جہل نہیں روکا، لہذا اس کو جو ہے طرح طرح کے تانے دینے لگا۔ لہذا اس نے کیا کیا، اپنے ساتھ بنو زہرہ کے جو 1300 میں سے 300 لوگ تھے ان کو لے کر کے واپس چلا گیا۔ اخنس بن شریق کہا میں نہیں جنگ کروں گا، لہذا وہ واپس چلا گیا۔
اب یہ ابو جہل، باقی کے بنو ہاشم کے جو لوگ تھے، حضرت عباس وغیرہ، اللہ کے نبی کے چچا اس لشکر میں تھے حضرت عباس مشرکین کے، وہ چاہتے تھے جو ہے جانا واپس، لیکن اس نے جانے نہیں دیا، سختی سے روک کر کے رکھا، کہا کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا کوئی واپس نہیں جائے گا۔ لہذا اس نے جو ہے اس نے جو ہے حضرت عباس وغیرہ کو، بنو ہاشم کے بہت سارے لوگوں کو مجبوری میں روکے رکھا، جیسے ابو البختری تھے ان کو بھی مجبوری میں روکا، حضرت عباس تھے ان کو بھی مجبوری میں روک کر کے رکھا، ان لوگوں کو جانے نہیں دیا۔ لہذا اب مشرکین کا لشکر تھا 1000 کا، اور مسلمان کتنے؟ بس 313، 317 یا 318۔ اب مجلس منعقد ہوئی کہ دیکھو ابو سفیان کا قافلہ تو ہاتھ سے تقریباً نکل چکا، اب مسئلہ ہے ابو جہل کا، اور وقت ہے اب جنگ کا۔ اب جب جنگ کی بات آئی، چونکہ جنگ کے لیے ذہنی طور پر پریپئر نہیں تھے، تو صحابہ کرام میں تھوڑی سی خلش محسوس ہوئی، صحابہ کرام میں تھوڑا سا جو ہے ایک ڈر کا ماحول بنا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو ذکر کرتے ہوئے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور مومنین کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا، ان کو ناگوار ہو رہا تھا، اور وہ تجھ سے حق کے بارے میں واضح ہو جانے کے باوجود جو ہے جھگڑ رہے تھے، گویا وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا بعض صحابہ کرام کا دل تھوڑا سا ڈگمگایا، لیکن یاد رکھیے جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے، یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام بدری تھے، لیکن اول میں اسلام قبول کرنے والے تھے، لیکن جب انسان ذہنی طور پر پریپئر نہ ہو تو انسانی فطرت ہے۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر نے بھی یہی کہا، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انھا هنا قاعدون، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے۔ کہا کہ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی باتوں کو سنا، مگر مسئلہ یہاں پر کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ تینوں مہاجر کمانڈر تھے، حضرت ابو بکر بھی مہاجر تھے، حضرت عمر بھی مہاجر تھے، مقداد بن عمرو بھی مہاجر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مشورے میں انصار کچھ بولے، کیونکہ سب سے زیادہ تعداد میں انصار تھے، مہاجر کم تھے، انصار زیادہ تھے، اور ان لوگوں کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرے، کیونکہ جو انصار نے جو معاہدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، جو وعدے، جن چیزوں پر بیعت انصار نے لی تھی کہ مدینہ میں جب آپ پر کوئی پریشانی آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اب مدینہ کے باہر جنگ کرنے کا موقع تھا، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینی انصاری میں سے کوئی بولے۔ لہذا ان تینوں کے بولنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بولے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم آپ پر ایمان لے آئے، آپ نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اب اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اگر آپ ہمیں جو ہے ہر جنگ میں جو بھی جہاں کہیں بھی آپ ہمیں جنگ کرنے کے لیے کہیں گے ہم ذرہ برابر بھی ہچکچائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے جوہر دکھا کر کے آپ کی آنکھوں کو اللہ رب العالمین ٹھنڈک پہنچائے گا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے الفاظ ہیں نا، آپ کی جو باتیں ہیں، یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1779 میں ہیں۔ لہذا اللہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جوش اور جذبے والی باتیں کہی، تمام صحابہ کرام مضبوط ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے، حتیٰ کہ بچے جو کم عمر کے تھے، عمیر بن ابی وقاص جو صرف 16 سال کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا جنگ کے لیے، رو رو کر کے وہ جنگ میں شامل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینی پڑی اور وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ اب یہاں سے جنگ کا ذہن صحابہ کرام نے بنا لیا۔ اب چونکہ جنگ کا ذہن صحابہ کرام نے بنا لیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو روانہ کیا کہ جاؤ اور ابو جہل کے لشکر کی خبر لے کر کے آؤ۔ اب یہ تین صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کرام کو روانہ کیا
کہ جاؤ اور ابو جہل کے لشکر کی خبر لے کر کے آؤ۔ یہ لوگ گئے تو انہوں نے ایک کنویں کے پاس جو ہے 2 غلاموں کو پکڑ لیا، بدر کے کنویں کے پاس 2 غلاموں کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور لے کر کے آئے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ تینوں صحابہ کرام خود ہی پوچھ تاچھ کرنے لگ گئے، حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر، یہ تینوں ان 2 قیدیوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگ گئے کہ بتاؤ تم کہاں سے ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جو ہے ابو جہل کے لشکر کے لوگ ہیں، ہم لوگ ان کے لیے پانی لے جا رہے تھے۔ حضرت علی اور تینوں کو لگا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، تینوں نے خوب مارنا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں ابو سفیان کے قافلے کا ہوں، ان دونوں نے کہا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے میں نماز ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب ان لوگوں نے سچ کہا تو تم نے ان کو مارا، اور جب دوسری مرتبہ جھوٹ بولا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ لوگ سچ بول رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے ابو جہل کے قافلے کے، ابو جہل کے لشکر کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ کتنے ہیں، ان کے پاس کیا کیا ہتھیار ہے، کیا کیا سامان ہے، لیکن یہ دونوں صحیح طریقے سے بتا نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا صرف اتنا تو بتا دو کہ کتنے اونٹ روز ذبح ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے بتا دیا کہ 9 یا 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ تقریباً 900 یا 1000 کے قریب ہوں گے۔ جب اس نے اونٹ کا ذکر کیا نا ان لوگوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے جو ہے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ جو ہے 900 سے 1000 کے قریب ہوں گے۔ اب وقت تھا جنگ کا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بدر کے میدان میں پڑاؤ کیا، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، تو ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی یہاں پر رکنا یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کی جنگی تدبیر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میری جنگی تدبیر ہے، اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں رکنے کے بجائے ہم بدر کے آگے والے کنویں کی طرف رکتے ہیں جو مشرکین کی طرف ہے، یعنی جہاں پر ابو جہل کا لشکر ہے نا، اس سے قریب والا جو کنواں ہے اس کنویں کے پاس ہم رکتے ہیں، اور باقی پیچھے کے جتنے سارے کنویں ہیں نا سب پر مٹی ڈال کے سب کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کنویں کی طرف ہمارا حوض بنا لیتے ہیں اور اس کے پاس ہم رکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ ہمیں پانی جتنا چاہیے اتنا پانی ہمارے لیے میسر ہوگا، لیکن ابو جہل کا جو لشکر ہے ان کو پانی میسر نہیں ہوگا، ان کو پانی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کے مشورے کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قریب والے کنویں پر پڑاؤ کیا، اور باقی کے پورے کنویں بند کر دیے گئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے بارش نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس رات بارش نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ رب العالمین پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی گندگی جو ہے دور ہو جائے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اللہ رب العالمین، تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے قدم جو ہے ثابت قدم رہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 11 ہے، سورہ انفال آیت نمبر 11 ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ اب بارش کا اثر یہ ہوا نا کہ زمین جو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے، وہ زمین تھوڑی سی اچھی ہو گئی، ان لوگوں کے لیے چلنا پھرنا زمین پر آسان ہو گیا، لیکن یہی بارش مکہ والوں کے لیے، ابو جہل کے لشکر کے لیے عذاب بن گئی۔ ابو جہل کے لشکر کے لیے یہی بارش عذاب بن گئی، اور یہ بارش نے ان کو بہت تکلیف دی۔ اسی طرح ایک اور طریقے سے اللہ رب العالمین نے مدد کی صحابہ کرام کی، وہ کیا کہ جنگ سے پہلے ان لوگوں کو اونگ آئی، نیند آئی۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، تمہارے جسموں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک اونگ نازل کر دی۔ آپ دیکھیں انسان نا جب تھوڑا سا سو کر کے اٹھتا ہے تو وہ چست اور تندرست ہو جاتا ہے، وہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے، وہ فریش ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے جلد 2 صفحہ 193، کہتے ہیں کہ ہم بدر کے میدان میں اپنی صفوں میں کھڑے تھے کہ ہم پر اونگ آئی، ایسی اونگ آئی کہ ہماری تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جا رہی تھی، ایسے ہم سو رہے تھے میدان جنگ میں۔ لہذا یہ اونگ ان لوگوں کے لیے جو ہے یعنی ان کو چست کرنے کا اور ان کو ریفریش کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بھی مسلمانوں کی مدد کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی ایک اور ذریعے سے، وہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر میں آگے
کروں گا. اس طرح سے بھی اللہ رب العالمین نے مدد کی مسلمانوں کی. اچھا اسی غزوے میں سواد بن غزیہ کا ایک واقعہ پیش آیا. وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی, پتلی سی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد بن غزیہ کو خالی بس ایسے ٹچ کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں تکلیف دیا, آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لو گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں لے لو. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے لکڑی کی تھی, لکڑی سے آپ نے جب مجھے کچو کا لگایا تھا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا, آپ کے جسم پر کپڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اتار دیا. ہاں اللہ کے نبی نے اپنا کپڑا اتار دیا. حضرت سواد بن غزیہ فوراً جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور آپ کو چومنے لگے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا کہ آپ کو ایک مرتبہ پکڑ لوں, آپ کو ایک مرتبہ جو ہے ٹچ کر لوں. لہذا سواد بن غزیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا آپ سے جو ہے بدلہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ, یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5224. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہے میدان بدر میں تھے. جنگ کا بالکل خوفناک منظر تھا, جنگ کا وقت تھا, اور جنگ سے پہلے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر, کہ جو ہے یہ لشکر ہارے گا اور جو ہے واپس دوڑے گا, الٹے پاؤں دوڑے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے ایک دن پہلے صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ دیکھنا کل اس فلاں کی لاش یہاں ہوگی, فلاں کی لاش یہاں ہوگی, فلاں کی لاش یہاں ہوگی, یہ بتا دیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے خوشخبری دے دی, بشارت دے دی فتح کی. اس کے باوجود حتیٰ کہ یہاں تک بتا دیا کون کہاں مرے گا, اس کے باوجود دیکھیے جنگ سے ایک دن پہلے کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی گزاری. آپ پوری رات اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے, رو رو کر کے دعائیں کرتے رہے. ہاں اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی, کہ اللہ رب العالمین تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اس کو پورا فرما دے. اللہم آتی ما وعدتنی, اے اللہ رب العالمین تو نے جس فتح کا جو ہے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ وہ فتح تو ہمیں عطا فرما. اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا, کہ اللہ رب العالمین اگر یہ چھوٹا سا گروہ اگر آج یہ ختم ہو گیا تو اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ ہوگا. یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, صحیح مسلم حدیث نمبر 1703. یہ دعائیں رو رو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے, اتنا گڑ گڑا رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے بار بار گر جا رہی تھی. میں آپ کے واپس کندھے پر رکھتا, آپ رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے. حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے چمٹ لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ نہ روئیں اتنا, آپ کیوں اتنا گڑ گڑا رہے ہیں؟ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا, یقیناً اللہ رب العالمین آپ کا ساتھ دے گا, یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں فتح عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہرگز نہیں چھوڑے گا. حضرت ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ ذرا رک کر کے غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب سارے ذرائع اختیار کیے, حتیٰ کہ آپ کو بتا بھی دیا گیا کہ فتح حاصل ہونے والی ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں. ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی کام ہم کرنے والے ہوں نا, تمام ذرائع کو کیوں نہ اختیار کر لیں. ابھی پتہ ہو کہ بس ہونے والا ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہم نہ بھولیں. ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے, دعائیں مانگے اس چیز کے لیے, ذرائع بھی اختیار کریں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کریں, جیسے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد 1000 فرشتوں کے لشکر سے کی. یہ روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4875. اللہ رب العالمین نے اس جو ہے آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی اور بتایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری مدد کر رہا ہے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے. اور آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ جس میں قتل کرنے والے کا پتہ نہیں تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے گئے, وہ آلریڈی قتل ہو چکا ہے, پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا.
صحابہ کرام کو بعض حضرت عباس کو آگے آئے گا کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے جس شخص نے گرفتار کیا وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا آپ کے لشکر میں، ہاں مسلمانوں کے لشکر میں وہ شخص موجود ہی نہیں ہے۔ لہذا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی گئی۔ اب جنگ کا دن آیا، جنگ کی صبح، پہلی صبح آئی اور مبازرت یعنی سنگل پرسن کا مقابلہ مسلمانوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی، حضرت حمزہ اور جو ہے حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ یہ تینوں مہاجر تھے۔ آپ یاد رکھیں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جنگ کے موقع پر، جب ایسا موقع تھا کہ قربانی دینا پر پیش کرنا پڑ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو پہلے آگے کیا، حضرت علی کو بھیجا، حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت عبیدہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں سے بھیجا، اور دشمنوں کے گروہ میں سے جو ہے ایک ہی خاندان کے تینوں لوگ آئے، اور عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور ربیعہ کا بیٹا، یہ تینوں آئے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، اور وہ تینوں شکست کھا گئے۔ اس کے بعد دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ بدر شروع ہوئی۔ جنگ ایسی خوفناک، خطرناک، سخت جنگ تھی کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، وہاں سے مشرکین لڑ رہے ہیں، ابو جہل کا لشکر لڑ رہا ہے، آپس میں دونوں جو ہے ضم ہو گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا۔ یہ پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کا جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ جنگ بدر میں جب گھمسان کی جنگ چل رہی تھی تو ایسے موقع پر جو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی، اس کا جو یعنی اس کا احساس خود مسلمانوں کو بھی ہوا اور مشرکین کو بھی ہوا۔ مسلمانوں کو اس طرح سے ہوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1763، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے، کہ اچانک اس کو ایک آواز سنائی دی، اقدم حیزوم اقدم حیزوم، کہ حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو۔ ہاں ایک فرشتہ جو ہے اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو، اور وہ مسلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں اس مشرک کے پیچھے دوڑا اور آگے جا کے میں نے دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے اور اس کے چہرے پر کوڑے کا نشان ہے، جبکہ ہم میں سے کسی کے پاس کوڑا نہیں تھا۔ لہذا فرشتے نے جو ہے اس شخص کو قتل کیا تھا، اس مشرک کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح جو ہے حضرت عباس جب قید ہو کر کے آئے تو وہ کہنے لگے کہ ایک چھوٹے قد کے شخص نے حضرت عباس کے اوپر دعویٰ کیا کہ بھائی میں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، تم نے مجھے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو ایک خوبصورت، نہایت ہی خوبصورت شخص نے سفید گھوڑے پر سوار ہوئے، اس نے مجھے گرفتار کیا تھا، جو تو مجھے تمہارے لشکر میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، جلد 2 صفحہ 194۔ لہذا مسلمانوں کی جو ہے جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے کئی ذریعوں سے مدد کی، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے ایسی روایتیں نقل کی، چونکہ کچھ روایتوں پر کلام ہے اسی لیے ان روایتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ البتہ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کا لشکر کا ساتھ دینے کے لیے ابلیس شیطان بھی آیا تھا، ہاں، اور جب اس نے فرشتوں کو دیکھا نا، سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ آیا تھا، جب اس نے جو ہے فرشتوں کو دیکھا تو دوڑ گیا، واپس لوٹ گیا اور بھاگ کھڑا ہوا وہاں سے، ان لوگوں کو ہمت دلائی کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور خود میدان سے بھاگ گیا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا۔ لہذا جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل اور اس کا لشکر جو ہے شرمسار ہوا، ابو جہل کے لشکر کے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے، حتیٰ کہ خود ابو جہل بھی قتل کیا گیا، بڑی ہی جو ہے یعنی حقارت کے ساتھ اس کو قتل کیا۔ میں آگے بتاؤں گا اس کو کیسے قتل کیا گیا ابو جہل کو۔ اور جو بڑے بڑے سردار تھے نا مکہ کے مشرکین کے، ان سب کو قتل کیا گیا۔ امیہ بن خلف، جس کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف کو میں نے گرفتار کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2301، کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو، جس کے جو ہے آقا تھا حضرت بلال کو تکلیف دیا کرتا تھا، کہتے ہیں میں نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے میں اس کو لے کر کے جا رہا تھا کہ حضرت بلال
السلام نے اس کو دیکھ لیا, کہا کہ اگر یہ زندہ رہا تو مجھے نہیں چھوڑے گا, لیکن میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اس کو بہت بچایا حضرت بلال سے, لیکن حضرت بلال نے انصار کو آواز دی کہ دیکھو یہ ہے تمہارے بھائی کو تکلیف دینے والا. انصار مل کر کے حضرت بلال کا ساتھ دیے, انصار صحابہ کرام نے, اور جو ہے امیہ بن خلف کو قتل کر دیا ان لوگوں نے. اسی طرح جو ہے ابو جہل کیسے قتل کیا گیا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی کہتے ہیں کہ میرے پاس, میں میدان بدر میں تھا کہ میرے پاس 2 نوجوان آئے, چھوٹے عمر کے لڑکے تھے, نوجوان لڑکے تھے, چھوٹی عمر کے تھے, میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے چچا ذرا بتاؤ تو صحیح اس میں ابو جہل کون ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ پہلے تو میں ان کو دیکھ کر کے تھوڑا سا چونکا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ لوگ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں. کہا کہ تم کیا کرو گے اس کا. وہ ایک لڑکے, دونوں آس پاس ہیں, اور ایک لڑکے نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک نے میرے کان میں چپکے سے کہا تاکہ دوسرا نہ سن سکے, کہا کہ بتاؤ چچا جان ابو جہل کون ہے. لہذا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرے نے مجھے اپنی طرف کھینچا یہ سائڈ سے, اور کہا کہ چچا مجھے بتاؤ ابو جہل کون ہے. میں نے کہا بھئی کیا کرو گے اس کے ساتھ. کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے, تکلیفیں دیتا ہے, ہم اسے دیکھتے ہی اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور اس وقت تک اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک قتل نہ ہو جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں بھی ان دونوں سے بات ہی کر رہا تھا کہ مجھے ابو جہل نظر آ گیا. میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ہے اللہ کے نبی کا دشمن ابو جہل. میرا بس اشارہ کرنا تھا کہ وہ دونوں لڑکے, بعض روایت میں آیا کہ معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرہ یہ دونوں تھے, جو دوڑ کر کے گئے اور ابو جہل کو پکڑ لیا. ایک نے پیر پر وار کیا اور دوسرے نے اس کو قتل کر دیا, اور یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ میں نے ابو جہل کو قتل کیا, میں نے ابو جہل کو قتل کیا. دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا کہ تم میں سے کس نے قتل کیا. دونوں کہنے لگے کہ میں نے قتل کیا, میں نے قتل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی تلوار کو دیکھا تو کہا کہ ہاں تم دونوں نے ابو جہل کو جو ہے قتل کیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3141. تو اس بدر میں اس طرح سے ذلت اور حقارت کے ساتھ ان لوگوں کو قتل کیا گیا, مشرکین کو, اور بڑے بڑے سردار مشرکین کے قتل کیے گئے. مشرکین کے جو قتل کیے گئے سردار, وہ یعنی 70 لوگ مشرکین کے قتل کیے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا. 70 قیدی بن گئے اور 70 قتل کیے گئے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک بڑی جو ہے کامیابی عطا کی, جبکہ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. ان کے 70 قتل کیے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا, اور مسلمان صرف اور صرف 14 جو ہے شہید ہوئے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے آپ یہاں پر رک کر کے تھوڑا سا غور کیجئے, اسلام کی شفقت دیکھیے, اسلام کے جو اصول ہے جنگ کے, قوانین ہے جنگ کے, وہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی لاشوں کو ویسے ہی نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی لاشوں کو بھی دفن کیا. چلیے آئیے پہلے اس کا آگے ہم لوگ ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو گناتے ہوئے سورہ ابراہیم آیت نمبر 28-29 میں فرمایا, الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. اللہ رب العالمین نے فرمایا, کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ ناشکری سے اور کفر سے دیا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری اور کفر کیا, اور وہ اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے گئے, اور جہنم میں وہ داخل ہوں گے, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا, لہذا جو ہے 70 قیدی, صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4700, کہ ان کے 70 قید ہوئے, 70 جو ہے قتل کیے گئے, اور مسلمان صرف اور صرف 14 شہید ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی لاشوں کو, جو مشرکین تھے ان کی لاشوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں میں ڈال دیا. پہلے ہی وہ کنواں خراب تھا, ہاں سوکھا کنواں بدر کا, اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی لاشوں کو ڈال دیا اور اسے بند کر دیا. بعض علم کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں جو ہے نا, مشرکین کی لاشیں, ان کی زرہ میں پھول گئی تھی ایک دم, اور ان کی زرہ اگر کھولنے جاؤ نا تو ان کے جسم کے اعضاء نکل جا رہے تھے. لہذا صحابہ کرام نے ان کو ویسے ہی ڈال دیا اس خراب گندے کنویں میں, اور اس کو بند کر دیا. وہ کنواں ان کے جانے کی وجہ سے اور زیادہ گندا ہو گیا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کی لاشوں کو ایسے ہی دفن کر دیا. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, حدیث نمبر 3976.
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں کہیں بھی جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتتے وہاں پر رک کر کے کچھ دن گزارتے، 3 دن کم سے کم گزارتے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہاں پر رکے ہوئے ہیں، ہم نے شکست نہیں بلکہ ہم نے فتح حاصل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے رہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی لاشوں کے پاس گئے جہاں ان کو دفن کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدر کے جو ہے اس مقام پر جہاں پر ان لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، ان مشرکین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کے ایک ایک کا نام لے کر کے پکارا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے اس وعدے کو پا لیا جو تم سے کیا گیا تھا؟ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کو پا لیا، کیا تم نے بھی اپنا حصہ پا لیا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تم جیسا تم سے کم نہیں سن رہے، یعنی تم جیسا سن رہے ہو نا ویسے ہی یہ لوگ بھی فی الحال سن رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3976۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات کی وضاحت یہاں پر ضروری ہے کہ دیکھیے، ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین جب چاہیں مردوں کو سنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب چاہیں سنا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ان مردوں کو سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ان مردوں کو سنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، جس طرح تم سن رہے ہو نا یہ بھی ویسے ہی سن رہے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس وقت کے لیے ان مردوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اللہ رب العالمین نے سنایا۔ اب مسلمان فتح حاصل کر چکے، وہاں پر وقت گزار چکے، اب وقت آیا قیدیوں کا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ 70 قیدی جو ہے 70 لوگ قید ہو کر کے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے تعلق سے کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے، ہر شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کرے گا۔ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو قبول کیا اور ان لوگوں پر فدیہ عائد کیا، اور اللہ رب العالمین نے لیکن اس کے برخلاف آیت نازل فرمائی اور حضرت عمر کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس جو قیدی ہے انہیں قتل نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا انہیں قتل کرنا چاہیے تھا۔ تم دنیا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین تو آخرت چاہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بات نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فیصلہ کر چکے تھے کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے گا، لہذا سب پر فدیہ عائد کیا گیا۔ اب آپ یہاں پر انصاف دیکھیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ تو روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4018 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام انصار کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ دیکھا جب اللہ کے نبی کے چچا جو ہے ان قیدیوں میں ہیں تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن لنا فلا نترک لابن اختنا عباس فداۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو ہے اپنے بھائی عباس کا فدیہ معاف کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ہم بغیر فدیہ لیے کہ ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا تذرون منہ درہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے 1 درہم بھی نہیں چھوڑنا، عباس سے 1 درہم بھی نہیں چھوڑنا۔ جتنا درہم مقرر کیا گیا ہے قیدیوں سے، جتنا فدیہ مقرر کیا گیا ہے ان سے اتنا پورا فدیہ لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ لہذا حضرت عباس سے بھی مکمل فدیہ لیا گیا۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ ہاں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا، کیسے انصاف کیا؟ اپنے چچا ہے تو ایسے نہیں کہ میرے گھر والے ہیں چھوڑ دو، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پورا حساب کتاب لیا، پورا ان سے فدیہ لیا۔ تو اس طرح سے جو ہے ان قیدیوں سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر جنگ بدر ختم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس میں چند باتیں، چند نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت دیکھا، ایک دور دیکھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مسلمان مضبوط ہے۔ دیکھیے کبھی کبھار انسانی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ سامنے والے کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی میں بزدل نہیں ہوں، میں مضبوط ہوں، اور اس کے لیے کچھ ٹھوس قدم اٹھانے پڑتے ہیں، انسان کو وہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جنگ بدر ختم ہوتی ہے۔ اب اس سے چند اسباق، چند نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے ملتی ہے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی بات صحابہ کرام کی آپسی محبت، آپسی تعلق، کہ ان کا تعلق کتنا مضبوط تھا، وہ کتنی آپس میں محبت کرتے تھے،
وہ کتنا آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق رکھتے تھے۔ ہاں، یہ سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے، ہمیں بھی یہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں پتہ چلتی ہے جو ہے عہد کی پاسداری، جو عہد ہم نے کیا، جو وعدہ ہم نے کیا، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ یہ جنگ بدر یہ وہی جنگ تھی جس میں حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹا دیا تھا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان مکہ سے جو ہے مدینہ آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ ابو جہل کے لشکر والوں نے انہیں پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا محمد کی لشکر میں شامل ہونے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا نہیں، لشکر میں شامل ہونے نہیں جا رہے، بس ایسے ہی مدینہ جا رہے۔ تو اس نے ابو جہل نے ان دونوں سے معاہدہ کیا، عہد لیا کہ تم مکہ مدینہ جا کر کے اللہ کے نبی کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان دونوں نے اس سے وعدہ کر لیا اور لوٹ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ابو جہل سے وعدہ کر چکے ہو اللہ کے لیے؟ کہا ہاں کر چکے ہیں۔ کہا اب تم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، لہذا وعدہ نبھاؤ اور واپس مکہ چلے جاؤ۔ سوچو 1000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف تعداد 313 317 318 ہے، تو آپ سوچو ایک ایک شخص کی کیا قیمت ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹا دیا اور کہا ہم اللہ سے مدد مانگیں گے۔ تو ایک انسان جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے نا، وہ کسی بھی حالت میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ عہد کی پابندی کرتا ہے، سچ بولتا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ اسے اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی عہد کی پابندی ضروری ہے، وعدے کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں سے جو ہے ختم ہو چکا ہے وعدے کی پابندی۔ ہم کسی کو فون کرتے تو کہتے ہیں بھائی آپ کو 10 منٹ میں کال کرتا ہوں، اب وہ 10 منٹ 10 دن تک بھی نہیں آتا ہے۔ لہذا یہ سب بہت غلط بات ہے۔ جب آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے نا کہ میں آپ کو اس دن فون کروں گا، میں آپ سے ملاقات کروں گا، تو آپ اس وعدے کو نبھاؤ، اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹو۔ اسی طرح اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مشورے کی اہمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بغیر مشورے کی بھی کام کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام سے مشورے کیے، ہر معاملے میں مشورے کیے، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا نا سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ معاملات میں باہمی مشورے سے طے کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ سورہ شورى آیت نمبر 38 میں کہ جو ہے اپنے معاملے میں مشورہ کر لیا کرو۔ مشورہ کرنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں اس میں بہت سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایسے لوگوں سے مشورہ طلب کرتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں، جو اس کے اہل نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے گا نا تو وہ مشورہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لہذا مشورہ ایسے لوگوں سے لیا جائے جو اس کے اہل ہو، جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہو، ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے، تبھی وہ مشورے کامیاب ہوں گے۔ لہذا جو ہے مشورے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو مشورے لینے چاہیے ہر معاملے میں، اپنی ہر ضرورت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنی محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، نہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کتنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت رکھتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عدل و انصاف کیسے کیا جاتا ہے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی جو ہے نہیں چھوڑا، اپنے چچا سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حساب و کتاب کیا۔ اور اسی طرح اس واقعے سے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل اور شفیق تھے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں جنگیں ہوتی ہے، جس کی جو ہے موت ہوتی ہے اگر مد مقابل کی تو ان کی لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، گدھ نوچ کھاتے ہیں ان کی لاشوں کو۔ لیکن مسلمان ایسے نہیں کرتے ہیں، وہاں پر مسلمان خون کی ہولی نہیں کھیلتے ہیں، مسلمان جو ہے ان کو بھی خود مشرکین کو بھی لے جا کر کے جو ہے دفن کر دیا کرتے تھے، چاہے جیسے بھی کریں لیکن ان کی لاشوں کو بھی دفن کر دیا کرتے تھے۔ جیسے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اندھے کنویں میں، خراب کنویں میں مشرکین کی لاشوں کو دفن
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت اور آپ کی مہربانی ظاہر ہوتی ہے. ہر مسلمان کو یاد رکھیے مہربان ہونا چاہیے ہر معاملے میں، چاہے دوست ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ احسان والا معاملہ مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. لہذا یہ جنگ بدر تھی جس کے حالات، جس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ جنگ احد اور اسی طرح اور بھی بہت ساری جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دیکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں. یہ سیریز چونکہ سیرت النبی کی سیریز ہے اور بہت اہم سیریز ہے، امید کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.